السلام علیکم جناب. آج کے व्लॉग میں خوش آمدید. اور صبح سویرے جناب انہوں نے پتہ نہیں اسٹرائک کر رکھا تھا یا جو بھی ہے 6:30 پہ ہم پہنچے پانی لے کر. تو بھائی صاحب سارے دروازے پہ ہی کھڑے تھے, میرے خیال میں غم غصہ تھا یا اسٹرائک کر رہے تھے, جو بھی تھا. خیر پانی لے کر آئے, دروازہ بند کیا اور بھائی ساروں کا حال جاننے کی کوشش کی کہ بھئی کیا چل رہا ہے. تو لگتا یوں ہے کہ سارے خوش ہیں, مگر آپ کو ابھی ہم آگے 2-3 انٹرسٹنگ انسیڈنٹ دکھائیں گے. بلکہ ایک تو آپ یہی دیکھ لیں کہ میرے خیال میں بیڑوں نے اس بیچارے ایک مرغے کے خلاف یہی ہے کہ اس نے بھی ایک سر پہ اس کو ایک کیا کہتے ہیں ایک مار ہی دیا ٹنگا, اور وہ چیلنج کر رہے ہیں. آپ وہ کیا کہتے ہیں وہ پوزیشن چیلنج یہ ہوتا ہے. میرا خیال میں بیڑ کا یہی ہے کہ وہ مارتے ہیں ٹکرے, بٹ مرغے کو پتہ لگ گیا کہ بھئی میں نہیں کر سکتا, تو اس لیے خاموشی میں ہی میرے لیے بہتری ہے. اور یہی ہونا چاہیے کہ جب آپ کو پتہ لگے کہ بھئی میں کسی کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتا یا مجھ سے وہ پاور میں زیادہ ہے, تو وہ تھوڑا سا خاموش رہنا ہی کافی بہتر ہے. یہ ایک مثال, ایک چلتی پھرتی مثال ہمارے لیے بالکل ہی آ گئی ہے. اینڈ ناؤ ہم ان کو باہر لے کر آئے ہیں, جس طرح کے عام روٹین میں ہم لے کر آتے ہیں ان کو ڈیلی کے حساب سے, اور دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں آن دا گراؤنڈ. صبح سویرے ہم نے کل آپ کو بولا تھا نا کہ بھئی یہاں پر ہم اس کو پرخا کہتے ہیں صبح سویرے جب, تو ہم نے چیک کیا, کسی نے تو بتایا نہیں ہے کمنٹس کر لیا کرے, خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم نے جب چیک کیا تو کمنٹس میں تو نہیں, مگر آن لائن ہمیں پتہ چلا کہ بھئی اس کو ڈیو کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ڈیو, شبنم اس کو اردو میں کہتے ہیں, شبنم آپ کہہ سکتے ہیں. تو صبح سویرے پتہ نہیں کیا ہے, کچھ جانور شروع کر دیتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. آبویسلی پیٹ بھی ان کا بھرا ہوتا ہے اور میرے خیال میں تھوڑا سا وہ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں, یا ان کو مزہ نہیں آتا جب تک اس کے اوپر شبنم ہو یا ڈیو ہو تو نہیں کھاتے. جب تھوڑا سا دھوپ نکل آتا ہے اور شبنم وغیرہ ختم ہو جاتا ہے یہ ڈیو, تو پھر یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اکثر لوگ ہمیں لگ رہا کہ بھئی یہ اس کی وجہ سے ہے, پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کی وجہ سے ہے. یہ بس رات بھر ہم ان کو گھاس اور سب کچھ رکھا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے دیکھیں یہاں پر بیڑ اسٹریٹ اوے شروع ہو گئے. وہ اس چیز کا انتظار ہی نہیں کر رہے کہ بھئی شبنم ہے یا شیتل ہے یا جو بھی ہے, وہ اپنا کام جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. دے آر انجوائنگ اٹ. اور بکریاں جو ہے وہ مزے سے پہلے بیٹھیں گی, اور یہی مشہور ہے بکریوں کے بارے میں کہ بھائی صاحب یہ جو ہے نا یہ اپنا تھوڑا بہت وہ کرتی ہیں, نخرے دکھاتی ہیں, اور پھر ناز و انداز اور اس میں جا کر یہ اٹھتی ہیں اور اپنا کھانا کرتی ہے. یہ جگہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بھئی رات بھر انہوں نے کیا گند مچایا ہے. بٹ یہ تو ہوگا جب آپ جانور پالو گے, تو یہ تو ہوگا ہی ہوگا. آپ کو کل رات اگر آپ نے نوٹس کیا ہو ٹھیک ٹھاک ہم نے ان کے لیے گھاس رکھا ہوا تھا, بٹ اس کا مطلب ہے کہ صبح سویرے بہت جلدی اٹھ جاتی ہیں اور آبویسلی یہ پھر ختم بھی کر دیتی ہیں گھاس وغیرہ. جو کہ کافی اچھی بات ہے, ہمیں تو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کھا لے اور کھاتے رہیں. تبھی تو اس لیے ہم نے وہاں پر رکھا ہوا تھا. ناؤ دے آر گوئنگ آن دا واٹ از اٹ کالڈ آن دا ہنٹ, شکار کے لیے, گھاس کے شکار کے لیے, اور ہر کوئی اپنی پسند کا شکار ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ پانی تھوڑا سا بہہ رہا ہے, اس سے تھوڑا سا دور رکھا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ پھر کبھی کبھار مسئلے ہو جاتے ہیں. گندا پانی ہوتا ہے, اس کو پی کر پھر پیٹ میں کئی زیادہ بیماریاں آ جاتی ہیں. کسی نے شاخیں کاٹ کر یہاں پر رکھ دی, آبویسلی ان کو پتے نہیں چاہیے تھے, تو فری آف کاسٹ ہم نے ان کو یہ سروس دی کہ بھئی پتے ہم اڑا دیتے ہیں, اور وہی کر رہے ہیں. ہم نے ان کو لگا دیا, یہ ایک قسم کا ان کے لیے
ایک زبردست قسم کی میل ہو گئی، کیونکہ موسٹلی جو بکریوں کو تو پسند ہوتے ہیں پتے، اور بیڑوں کو بھی اچھا لگتا ہے، بٹ یہ ایک میرے خیال میں ان کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایک سرپرائز ہو گیا، ایک ٹریٹ ہو گئی ان کے لیے. اور یہ انجوائے کر رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بھی رہ جائے گا اس میں، شاید کچھ شاخیں بھی کھا لیں یہ، کیونکہ کافی زبردست ہیں. ان کو پتے ویسے بھی پسند ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو بکریوں کو اکثر دیکھیں، یہ کسی چیز پہ مطلب چھوٹا موٹا جو درخت ہوتا ہے اس کو تو بالکل ہی صاف کر دیتے ہیں. بڑے درخت کا تو پھر بھی وہ پاؤں اٹھا کر وہاں پر سے کھاتے رہتے ہیں. صفائی کے بعد یہ جگہ آپ چیک کر لیں، بہت ہی صاف ستھری اور زبردست ہو گئی ہے. یہی آپ کو چاہیے. دیکھیں، جانور رکھنے کے لیے آپ کو صفائی مین چیز ہوتی ہے. یہ نیکسٹ سرپرائز یہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی اس کے جو پیر میں جو ہے نا وہ زخم آ گیا ہے. زخم تو نہیں ہے، وہ مطلب تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، اور اس سے تھوڑا سا آہستہ آہستہ زخم بن جاتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت زخم پڑ جاتا ہے، کانٹے وانٹے کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس میں قسم کی پیپ سی بننی شروع ہو جاتی ہے یا زخمی ہو جاتا ہے. تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ہماری قریب کچھ پڑوسی ہے تو ان کے پاس بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتاتے ہیں. دیٹ از وائی لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کو اگر رکھنا ہے تو صاف اور ستھری اور خشک جگہ پہ رکھے تاکہ یہ وہ نہ ہو. تو یہ اب انہوں نے صاف کیا. پھر اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس یہ مہندی، جو ڈرائی مہندی ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی ہے. یہ پرانے زمانے کے اور وہ جو ٹپیکل گھریلو ٹوٹ کا ہے تو وہ استعمال کر رہے ہیں. تو ڈرائی مہندی آپ اس کو لگائیں گے، یہ جو ہے جتنا بھی پیپ ہے اور جتنا زخم ہے اس کو ڈرائی کر دیتا ہے، اور یہ قسم کی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی بیوٹک قسم کا ایک کام کرتا ہے. تو یہ اب اس کو باندھ لیں گے، اور 1-2-3 دن میں بہت حد تک بہتر ہو گیا. اگر آپ چیک کر لو پہلے ہماری ویڈیوز، تو اس میں بہت ہی زیادہ یہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کڑاہٹ دکھا رہا تھا اور پاؤں صحیح طریقے سے زمین پہ نہیں رکھ رہا تھا. اب تو کافی بہتر ہو گیا ہے. اب اس کو دوبارہ باندھیں گے اوبیسلی، اور جب باندھیں گے تو چھوڑ دیں گے میرے خیال میں. پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ ڈیفینیٹلی بہت ہی بہتر ہو جائے گا. اگر یہ زخم بڑھ جائے تو پورا پاؤں اس کو مطلب ہے کہ پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہی ہے بیچاروں کے پیر جو ہے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو پھر یہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، اور بیڑوں میں یہی ایک چیز ہے. ہم نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ اس کے پیروں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. اور جب آپ کو اس طرح کا مطلب ہے اوپن میں آپ ان کو چھوڑتے رہتے ہیں، آپ کے پاس ڈرائی جگہ نہیں ہوتی، تو یہ بہت ممکن ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہو. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ آج کل میں بارش بہت زیادہ ہے، تو اس جگہ پہ بارش ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے کبھی بھی کہیں پر بھی پاؤں رکھ لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر وہ مسئلہ بن جاتا ہے. وہی اگین ان کے لیے بوفے سسٹم ہے، ڈرائی اور گرین گراس دونوں جگہ پر رکھے ہوئے ہیں. جہاں پر بھی یہ چاہے اپنا منہ مار سکتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے، اینڈ دے ول انٹرٹین دیم سیلف. اور دیکھیں گے کہ بھئی یہ کتنا، ہر ایک جانور جو جن کا پیٹ بھرا ہوتا ہے وہ پھر سائڈ پہ آ کر اپنے مزے کرتی ہیں. یہ سائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جتنے بھی کمبے لگے ہوئے ہیں نا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ذرا رگڑ رگڑ کر یہ قسم کا وہ ہوتا ہے، ان کا مزہ آتا ہے ان کو. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رگڑنے کے لیے ان کو ایک وہ چاہیے. 5 AM تو لکھا ہوا ہے مگر یہ 5 PM ہے، اصل میں غلطی ہوئی ہے. اور یہ دوپہر کی واک کے لیے ہم ان کو لے کر جا رہے ہیں واپس آن دا گراؤنڈ. گائے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پڑوسی نے گائے نکالی ہوئی ہیں، ان کو بھی میرے خیال میں تھوڑا سا آؤٹنگ کرانے کے لیے لے کر آئے ہیں. تو یہ ہم نے آپ کو بتایا آج 2 چیزیں. ایک تو مرغے کے ساتھ لڑائی پوزیشن کہ بھئی جگہ ہماری ہے، آپ کیا کر رہے ہو ادھر. دوسرا جو مین مسئلہ تھا وہ تھا ان کا اس کا کیا کہتے ہیں پیر کا، اور جس کا ہم نے آپ کو پریکٹیکلی ایک قسم کا ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن دے دیا کہ بھئی اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کا کیسے خیال رکھا جائے. کیونکہ پیڑوں میں پیر کے مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسپیشلی جب اس طرح اوپن میں آپ چھوڑتے ہو. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک کلوز شیلٹر بنائیں، کلوز جگہ بنائیں اور اسی میں رکھیں ان فیوچر.
یہ تو ٹیمپریری جگہ ہے ان کے لیے. فی الحال ہم تھوڑا سے اپنے جانور پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ لے کر آ رہے ہیں, اور پلس جو دوسری جگہ ہے ہماری وہ بھی تیاری کے مرحلے میں چل رہی ہے. تیاری کے مرحلے میں تو نہیں, مگر وہ ادھر کچھ سامان ہے, کچھ چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں, تو جو ہی وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی تو پھر ہم وہاں پر موو کر جائیں گے. فی الحال تک یہاں پر ہی ہے, اور میرے خیال میں یہاں سے ہم اچھی طریقے سے ان کو سنبھال سکتے ہیں. سو وائی ناٹ کیپ اٹ ہیئر, اور اپنا خرچہ تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں. جو ہی تھوڑا سا انکم اور جنریٹ ہوگی تو ہم وہاں پر پھر آہستہ آہستہ موو کرنا شروع کر جائیں گے. سو یہ تھا ایک بریف آج کا ہمارا ویلاگ. اس میں آپ نے نوٹس کیا ہے جانور فی الحال بہت ہی زبردست چل رہے ہیں, ماشاء اللہ سے صحت مند ہیں اور اچھا پروگرس دکھا رہے ہیں. ہم آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں کچھ اور جو نسلیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کریں, بھیڑ بھی زیادہ ان کے ساتھ ایڈ کر لیں. سو دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ آپ بھی دیکھتے رہیں کہ بھئی ہم اور کون کون سے جانور ان کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں, پلس ان کے ساتھ ہم کس طرح مطلب ہے کہ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں اور کیا پروفٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا. یہ قسم کا ایک ساروں کے لیے ایک قسم کا ایک مثال ہوگا, ایک تجربہ ہوگا. رات کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, ان کے لیے گھاس سب کچھ ہم نے ڈال دیا ہے. ہم ان کو چھوڑیں گے تاکہ آرام کر لے, اور ہم بھی جا کر آرام کر لیتے ہیں. کیپ آن واچنگ دا ویڈیوز, اور ہمیں بتاتے رہیں کہ بھئی آپ کو کیا پسند ہے دیکھنا اور سمجھنا. تھینک یو ویری مچ.